السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ تو دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، بعض پروگرام کرتے ہوئے مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، بہت ہی دکھ ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے دل پر جبر کرتے ہوئے مجھے پروگرام کرنا پڑتا ہے۔ آج کا پروگرام بھی انہی میں سے ایک ہے۔ گوڈکی جہاں افسوسناک واقعہ رونما ہوا، ایک ایسا واقعہ کہ جس نے سندھ پولیس کی کمر توڑ دی، سندھ پولیس کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا۔ ایک ڈی ایس پی، 2 ایس ایچ او سمیت 6 پولیس والوں کی شہادت ہو گئی۔ میں گرچہ اپنے پچھلے پروگراموں میں بار بار یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ سندھ پولیس پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت دفعہ اپنے پروگراموں میں سندھ پولیس کی بے حسی اور ان کی نالائکی اور ان کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی پر اس کی موت کا اعلان کر چکا ہوں بہت سارے پروگراموں میں، لیکن حقیقی معنوں میں جو ہے یہ جو 6 پولیس والوں کی شہادت ہوئی ہے، پولیس کے بڑے افسروں کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کے نتیجے میں، ان کی غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے ان کی شہادت کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر پوری کی پوری سندھ پولیس کی جو ہے وہ موت واقعہ ہو گئی ہے۔ ہم سب کو مل کر جو ہے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اتنی ایک افسوسناک اطلاع ملی ہے اس خود گوڈکی کے سہنے کے بعد کہ 25 پولیس اہلکار جو ہے وہ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اغوا کر دیے گئے ہیں یا وہ ڈاکوؤں کے چنگل میں ہیں، ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں، لیکن اطلاع یہی ہے، خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع یہ بتلا رہے ہیں کہ 25 پولیس والے جو ہے وہ وقوعے والے روز سے لاپتہ ہیں۔ نہ وہ گھروں پر ہیں، نہ وہ ڈیوٹیوں پر ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ غالب امکان یہی ہے کہ انہیں خود انہی ڈاکوؤں نے جو ہے اغوا کر لیا ہے، جن کی فائرنگ سے ایک ڈی ایس پی، 2 ایس ایچ او سمیت جو ہے 6 پولیس اہلکار پہلے ہی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب تک جو ہے نہ تو ان ڈاکوؤں کے خلاف کوئی آپریشن شروع کیا جا سکا ہے، اور نہ ہی جو ہے ان مغوی پولیس اہلکاروں کی واپسی کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اطلاع یہی ملی ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے کہ سندھ پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن بہت دکھی ہیں، بہت پریشان ہیں اور بہت مایوس ہیں اپنی فورس کی اس موجودہ صورتحال سے، اور انہوں نے جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ سے جو ہے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپیل کی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ سیاسی اثر و رسوخ کے بغیر جو ہے یہ 25 پولیس اہلکار جو کہ لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ وہ انہی ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں، ان کے قبضے سے ان کی رہائی جو ہے بخیر و خیریت جو ہے وہ صرف اور صرف سیاسی مداخلت یا سیاسی اثر و رسوخ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب جہاں یہ جو سندھ پولیس کے آئی جی کے جو اقدامات ہیں، جہاں یہ اقدامات جہاں یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو ڈاکو ہیں جنہوں نے جو ہے 6 پولیس افسروں اور اہلکاروں کو شہید کیا ہے، یہ کوئی عام ڈاکو نہیں ہیں، یہ ڈاکو سیاسی ڈاکو ہیں۔ وہ سیاسی ڈاکو کہ جنہیں سیاسی وڈیروں، سیاسی اراکین اسمبلی اور خود سیاسی رہنماؤں، خود صوبائی وزراء کی جو ہے بالواسطہ یا براہ راست حمایت حاصل ہے۔ جہاں ایک طرف جو ہے وہ آئی جی کی اس گزارش یا آئی جی کی اس مداخلت یا آئی جی کی اس اپیل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے، وہاں خود آئی جی سندھ کی اپنی کمزوری یا دوسرے معنوں میں پولیس کی بزدلی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ پولیس میں اب اتنی سخت یا اتنی صلاحیت یا اتنی اہلیت یا اتنی جرت یا اتنی بہادری باقی نہیں رہی کہ وہ کچھے کے علاقے میں جا کے ان ڈاکوؤں سے مقابلہ کر کے اپنے 25 مغوی کانسٹیبلوں کو ان کے قبضے سے چھڑا سکیں، جنہوں نے انہی کے 6 پولیس والوں کو پہلے ہی جو ہے ناحق جو ہے فائرنگ کر کے انہیں شہید کیا ہے۔ پولیس اتنی بے بس، اتنی مایوس ہو چکی ہے کہ
جان کر جو ہے مجھے دکھ ہو رہا ہے، میرا دل جو ہے خون کے آنسو اس وقت رو رہا ہے کہ یہ آخر سندھ پولیس کو ہو کیا گیا ہے۔ یعنی اتنا بڑا واقعہ ہوا جس میں ڈاکو کوئی خراش تک نہیں ہے، کوئی ایک ڈاکو کے زخمی یا ہلاک ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، ماں سوائے 6 پولیس والوں کے شہادت کے اور خود ان کے اسلحے کے چھینے جانے، اور 3-4 بختر بند گاڑیاں اب تک ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں اور پولیس انہیں برآمد کرنے میں اب تک ناکام ہے۔ اور یہی حال جو ہے ان 25 پولیس اہلکاروں کا ہے جس کے اغوا کی اطلاع ہے، جس کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے، وہ بھی ڈاکوؤں کے چنگل سے ابھی تک بازیاب نہیں کروائے جا سکے۔ اس سے زیادہ سندھ پولیس کی بے بسی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہاتھ ملتے رہ گئی ہے، سوائے میٹنگوں کے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی عملی اقدامات نہیں ہو رہے، بلکہ ڈاکوؤں کی جانب سے جو ہے بدستور پولیس افسروں کو دھمکیاں دیے جانے کا سلسلہ جاری۔ اب تو اتنی ان کی جرت بڑھ چکی ہے کہ وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، خود ڈاکوؤں کی جانب سے پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ یہ آپ اسکرین پر تصویریں دیکھ رہے ہیں 3 ڈاکوؤں کی، کھل کر پولیس والوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ خود گوڑکی کے نوجوان ایس ایس پی تنویر تونیو تک کو دھمکیاں دی گئی کہ اگر اس میں ہمت ہے تو وہ کچے کے علاقے میں آ کر گشت کرے، باہر میدانوں میں کیوں گشت کر رہے ہو، پولیس والوں کو لے کے گھوم رہے ہو ڈاکوؤں کے خلاف، اگر ہمت ہے تو کچے میں آؤ تو ہم تم سے نمٹ لیں گے، جس طرح ہم نے 6 پولیس والوں سے ہم نمٹ چکے ہیں اس طرح ہم تم سے بھی نمٹ لیں گے۔ ایک طریقے سے کلیئر کٹ انہیں بھی دھمکی دی گئی ہے تنویر تونیو گوڑکی کے ایس ایس پی کو، حالانکہ وہ بہت ہی نڈر ہیں، بہت ہی بہادر ہیں، بہت ہی دلیر ہیں۔ سندھ پولیس میں اس وقت ان کی بہادری کا، ان کی جرت مندی کا یا ان کی دلیری کا کوئی اور ثانی پولیس افسر خاص طور سے پی ایس پی افسروں میں نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، لیکن ان کے ایس ایس پی گوڑکی ہونے کے باوجود اتنا بڑا اور افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن جس سے یعنی کہ اسلام آباد میں ایک اہم ترین میٹنگ میں شرکت کرنی تھی، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میٹنگ میں جانے سے انکار کر دیا جب تک وہ یہ اپنے 25 پولیس اہلکاروں کی بازیابی کا معاملہ حل نہیں کریں گے، اور 6 جو شہادتیں ہوئی ہیں اس میں ملوث ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس قسم کی اطلاعات جو ہے خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے رفقا کی جانب سے موصول ہوئی ہے۔ ناظرین، اس موقع پر جو ہے مجھے ماضی میں شکارپور کے ایس ایس پی جو تھے ڈاکٹر رضوان کی وہ رپورٹ جو ہے شدت کے ساتھ یاد آ رہی ہے، جو انہوں نے جو ہے اس وقت بھجوائی تھی سندھ حکومت کو جب انہیں کہا گیا تھا کہ کچے کے علاقے میں وہ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کروں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کس ڈاکوؤں کے خلاف میں آپریشن کروں، جس ڈاکو پر ہاتھ رکھو ہر ایک کے دم کو اٹھاؤ تو وہاں نیچے کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی وڈیرا یا پھر کوئی سندھ کے صوبائی وزیر ملتے ہیں، تو ہم کیسے ان کے خلاف کارروائی کریں؟ ان کے خلاف کارروائی کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے ان کے سرپرستوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ان کی یہ رپورٹ جو تھی وہ اتنی خوفناک تھی کہ توپ کا گولہ بن کر جو ہے وہ سندھ اسمبلی پر جا کر گرا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے زد میں آنے والے جو صوبائی وزراء، وڈیرے، ایم پی اے میں نے تھے وہ چیخ اٹھے، اور انہوں نے جو ہے بالآخر جو ہے وہ ڈاکٹر رضوان کو سندھ سے ہی آؤٹ کر دیا۔ حالانکہ ان کی وہ رپورٹ جو ہے وہ حقائق پر مبنی تھی، اور یہ جو واقعہ گوڑکی کا ہے، یہ گوڑکی کا واقعہ جو ہے چیخ کر جو ہے اب یہ ثابت کر رہا ہے کہ ڈاکٹر رضوان سابقہ ایس ایس پی شکارپور کی رپورٹ جو ہے وہ حقائق پر مبنی تھی۔ اگر اس رپورٹ پر اس وقت سندھ حکومت آنکھ بند کر عمل کرتی تو یہ آج جو ہے گوڑکی کا افسوسناک واقعہ رونما نہ ہوتا۔ یہ واقعات رونما ہوتے رہے۔ اب اسکرین پر آپ اس وقت جو تصویریں دیکھ رہے ہیں مختلف ادوار کے آئی جیز جو ہے اور صوبائی وزراء اور خود سندھ وزیر اعلیٰ جو ہے صرف
جنازے اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے جوانوں کے، جو کہ اسی طریقے سے جو ہے ڈاکوؤں کی فائرنگوں سے جو ہے وہ جام شہادت نوش فرماتے رہیں۔ یہ سلسلہ آخر کب جا کر رکے گا؟ خود سندھ کے جو موجودہ آئی جی ہیں انہیں بھی اس حقیقت کا ادراک ہے، انہیں معلوم ہے، کیونکہ وہ بھی آئی بی میں رہ چکے ہیں اور وہ بھی اسپیشل برانچ کی رپورٹوں سے واقف ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ جن ڈاکوؤں نے جو ہے خود گوٹکی میں حملہ کر کے ایک ڈی ایس پی عبد المالک بھٹو کے علاوہ جو ہے 2 SHOs اور دوسرے 4 پولیس والوں کو جو شہید کیا ہے، اس میں کون سے ڈاکو ملوث اور ان ڈاکوؤں کے سرپرست کون سے صوبائی وزراء، کون سے اراکین اسمبلی، کون سے وڈیرے ہیں، سب کے بارے میں جو ہے آئی جی غلام نبی میمن جانتے ہیں۔ لیکن انہیں معلوم ہے کہ اگر میں نے کسی کا نام لیا اور کسی کے خلاف کوئی رپورٹ مرتب کرنے کی کوشش کی تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو کہ SSP شکارپور ڈاکٹر رضوان کو، اور اس سے بھی جو ہے پھونک مار کر جو ہے سندھ سے ہی نکالے باہر کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے خود فریال تالپور صاحبہ سے جو ہے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، آپ سیاسی معاملے کو جو ہے سیاسی انداز سے حل کریں، اور یہ جو 25 پولیس اہلکار لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ کچھ پولیس والوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ سب کے سب جو ہے بازیاب ہو چکے ہیں یا کہ بعض ابھی بازیابی کا عمل جاری ہے، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے جو ہمیں اطلاع ملی ہے خود پولیس کے ذرائع سے کہ 25 پولیس اہلکار جو ہے اس واقعے کے بعد سے جو ہے لاپتہ ہو چکے تھے۔ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو ڈاکوؤں کا جو گروہ تھا یہ سلطو شر نامی جو ہے اس کے ساتھی تھے۔ اس سلطو شر کو جو ہے ایک SHO علی نواز شر نے جو ہے وہ دعوت کے بہانے بلوایا تھا، ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد کھانا وانا کھلانے کے بعد اس سے پکڑوا کر پولیس مقابلے میں اسے ہلاک کروا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھیوں نے خود جو ہے اسی SHO جو ہے کیا نام ہے علی نواز شر کو دھمکی دی تھی کہ وہ اپنا ٹرانسفر اس تھانے سے کرا دے ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، جس کے بعد معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنا ٹرانسفر وہاں سے کروا دیا۔ اب اسی ڈاکو نے جو ہے جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ اب ان کے خلاف جو ہے آپریشن کرنے کے لیے پولیس کی پارٹی وہاں پہنچ چکی ہے، تو انہوں نے جو ہے پولیس پر حملہ کر دیا تھا۔ پولیس کو سنبھلنے کا موقع ہی انہوں نے فراہم نہیں کیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سندھ پولیس کی اس سے زیادہ بے بسی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں، ان کی کمر توڑ دی ان ڈاکوؤں نے، وہ ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرنے سے اس وقت بے بس نظر آ رہے ہیں۔ یعنی کہ سندھ کی وزیر اعلیٰ کی جانب سے اعلان کیا جا چکا ہے کہ بھئی ہم دریائی پولیس تشکیل دیں گے، ہم ان کو بلڈ پروف جو ہے کیا نام ہے لانچیں مہیا کریں گے، ہم یہ دیں گے، ہم جنگلوں کی الگ پولیس فورس بنائیں گے۔ یہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن انہیں توڑوانے کا، انہیں ختم کروانے کا کس کے حکم سے مختلف ادوار کے مختلف آئی جی جو ہے ان کو ختم کرتے رہے، جس کی اب جو ہے سندھ کی وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے کچھے کے علاقے میں مؤثر ترین آپریشن انہی ڈاکوؤں کے خلاف کرنے کے لیے۔ یہ ڈاکوؤں کے خلاف روایتی طریقے سے آپ انہیں نہیں کچل سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ڈانڈے جو ہے وہ آپ کی سیاست میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سیاستدانوں کے پالے ہوئے ہیں، یہ ان کی بی ٹیم ہے، یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں الیکشن میں۔ اس کا ادراک جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھی ہے، سندھ کی پوری مشینری کو بھی، اور خود آئی جی سندھ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، علم ہے کہ اس کے اصل سرپرست کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آپریشن پر زور نہیں دیا بلکہ اس کا سیاسی حل تلاش کرنے پر زور دیا، اور انہوں نے فریال تالپور صاحبہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہرحال سندھ میں ڈاکو راج ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں۔ سندھ میں ڈاکو راج ہے، اور ڈاکو راج اس وقت تک رہے گا جب تک ڈاکوؤں اور سیاست کا جو آپس کا گٹھ جوڑ ہے، اس گٹھ جوڑ کو جب تک آپ بریک نہیں کرو گے، ان سیاستدانوں کے خلاف آپ کارروائی نہیں کرو گے جن کے خلاف جو ہے سابقہ SSP شکارپور ڈاکٹر رضوان نے مفصل رپورٹ بھجوائی تھی، اگر اس رپورٹ پر کارروائی ہو جاتی تو یہ افسوسناک واقعہ جو ہے
رونما نہیں ہوتا۔ پولیس اپنی آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے کرنے کے لیے کہ جی وہ تو تعداد ان کی زیادہ ہے یا ان کے پاس لائٹ مشین گنیں ہیں، ان کے پاس بہت خطرناک ہتھیار ہے، تو یہ کیا پولیس کو پہلے سے علم نہیں تھا کیا؟ 200 ڈاکو ہیں، 300 ڈاکو، کہ پولیس کی آخر انٹیلیجنس کہاں مر گئی؟ ان کے پاس کوئی اطلاع نہیں تھی؟ سب اطلاع تھی، سب کچھ تھا، لیکن بات گوم گام کی وہی آ جاتی ہے کہ سیاسی اثر رسوخ، سب کو پتا ہے کہ کون کس کے پیچھے، کون سا وزیر کس ڈاکو کے پیچھے، اس ڈاکوؤں کے گروہ کے پیچھے کتنے وزراء ہیں، یہ بھی خود آئی جی سندھ کے علم میں ہے، جو کہ باتوں باتوں میں کہتے ہیں کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے کہہ چکے ہیں۔ اب اس کا حل جو ہے سوائے سیاست کے اور کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کا حل تلاش نہیں کیا گیا تو سندھ پولیس جو ہے وہ خاک و خاشاک کی طرح سے بیٹھ جائے گی، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ سندھ پولیس کولیپس ہو جائے گی، جو کہ کولیپس ہونے کی طرف اس وقت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ یہ 6 شہادتیں جو ہے یہ معمولی نوعیت کا واقعہ نہیں ہے۔ 6 شہادتیں بہت بڑا المیہ ہے، جس پر جتنا بھی ماتم کیا جائے، جس پر جتنا بھی دکھ کا اظہار کیا جائے، کم ہے سندھ پولیس کے لیے۔ سندھ پولیس کیا کرے اس میں؟ آئی جی کیا کرے؟ آئی جی کو سب معلوم ہے، آئی جی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آئی جی کو معلوم ہے کہ اگر میں نے کچھ بھی کیا تو مجھے بھی جو ہے خاک و خاشاک کی طرف سے اڑا کے باہر پھینک دیا جائے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، سب کے علم میں ہے۔ یہاں ایک گرینڈ بڑے آپریشن کی ضرورت ہے، سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر ایک ایسا آپریشن جو کہ بلا امتیاز کرے، یعنی کہ ڈاکوؤں سے زیادہ ڈاکوؤں کے سرپرستوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، تب جا کر جو ہے یہ سندھ کے ڈاکوؤں کا، کچھے کے جو ڈاکوؤں کا جو ہے، ان کے اماج گاؤں کا جو ہے خاتمہ ہو سکے گا، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے دیوانے کے خواب سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 25 پولیس والے اغوا کر لیے گئے، یعنی کہ غضب خدا کا۔ 3 مغویوں کو بازیاب کرنے کے لیے جانے والی پولیس پارٹی میں 6 شہید ہو گئے اور 25 پولیس والے اغوا ہو گئے۔ دکھ کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے، اور پولیس والے جو ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے، کچھ نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ کہ انہیں سیاسی وڈیروں کی، سیاستدانوں کی، وزراء کی، اراکین اسمبلی کی جو ہے مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ اس سے زیادہ دکھ، اس سے زیادہ افسوس، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں کہہ کے تھک چکا ہوں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ پروگرام کرتے ہوئے جو ہے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، انتہائی دکھ کا جو ہے میں اظہار کر رہا ہوں اپنے اس پروگرام کی شکل میں۔ ناظرین، سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سے سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی میں سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ کچھ تھانے جو ہمارے کراچی میں ہیں بڑے تاریخی کرداروں کے ناموں پر ہے، لیکن وہاں جو ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ ہے وہ بڑے عجیب انداز سے کی جا رہی ہے۔ ان تھانوں کے جو تاریخی نام ہیں ان کی بے توقیری کا جو ہے وہ باعث بن رہے ہیں۔ ایک تھانہ ہے ٹیپو سلطان، جو کہ برصغیر کے سب سے زیادہ دلیر، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ جنگجو جو سلطان تھے، ٹیپو سلطان کے نام پر ہے۔ تھانہ جس علاقے میں جہاں واقع ہے، وہ اس کی جو جغرافیائی حالت ایسی ہے کہ وہ ایک امیر ترین علاقہ ہے کراچی کا، اور ایک طریقے سے ڈاکوؤں کی ایک آماجگاہ کہلاتا ہے۔ وہاں پر ڈاکہ زنی، لوٹ مار کی وارداتیں ہمیشہ سے ریکارڈ رہی ہے۔ تھانہ ٹیپو سلطان ہونا تو یہ چاہیے کہ تھانے کے نام کے مناسبت سے وہاں پر کوئی بہت بڑے بڑے مونچھوں والے دلیر ترین پولیس افسروں کو ایز اے ایس ایچ او ان کی پوسٹنگ ہونی چاہیے، لیکن وہاں پر کیا دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں خواتین کو ایس ایچ او لگایا جا رہا ہے۔ پہلے ایک خاتون لگی، پھر ایک خاتون لگی، اور اب دوبارہ ایک خاتون کو وہاں کا ایس ایچ او لگا دیا گیا۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ فیصلے کون کرتا ہے، یعنی کہ اتنا اہم ترین پولیس اسٹیشن تھانہ ٹیپو سلطان، سلطان ٹیپو کے نام پر جو ہے تھانہ ہے۔ میسور کے جو روئے رواں تھے، جو میسور کے مہاراجہ، ان کے نام پر ٹیپو سلطان کے نام پر تھانہ۔ وہ ٹیپو سلطان اگر ان کی پلاننگ یا ان کا منصوبہ یا ان کا خواب اگر کامیاب ہو جاتا تو آج بر صغیر کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، یہ نہ ہوتا جو کہ اس وقت ہے۔ اس ٹیپو سلطان کے نام پر قائم تھانے کو خواتین ایس ایچ او سے ہمیشہ سجایا جانے لگا ہے۔ یہ کیا ایک بے توقیری ہے اس تھانے کے
نام کے ساتھ، اس تھانے کے علاقے کے ساتھ کون پوسٹنگ کرتا ہے۔ اب اسی طرح سے جو ہے ایک تھانہ اور ہے شاہراہ نور جہاں، یعنی کہ مغل بادشاہ جہانگیر کی اہلیہ جو کہ جہانگیر پر حکمرانی کرتی تھی، ان کی 20ویں بیوی تھی، اور لیکن بہت ہی ذہین تھی، بہت ہی مدبر تھی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ حکومتی معاملات کو سمجھتی تھی، سیاست پر ان کا عبور تھا۔ اس نور جہاں کے نام پر جو ہے، ملکہ کے نام پر جو ہے تھانہ شاہراہ نور جہاں بنایا گیا ہے۔ لیکن وہاں جہاں ایک خاتون کے نام پہ، ایک ملکہ کے نام پر وہ تھانہ ہے، وہاں ہونا تو چاہیے کسی خواتین کو، خاتون پولیس افسروں کو اس تھانے کا ایس ایچ او ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں آج تک کسی خاتون کو ایس ایچ او پوسٹ نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں پر جو ہے صرف مردوں کو، بڑی بڑی مونچھوں والوں کو جو ہے وہ ایس ایچ او لگائے۔ یہ کون فیصلے کرتا ہے؟ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ آخر ٹیپو سلطان تھانے میں جہاں مونچھوں والوں کو لگاؤ تو وہاں آپ نے خواتین کو لگا دیا، اور اگر شاہراہ نور جہان میں آپ کسی خاتون کو ایس ایچ او لگاؤ تو وہاں آپ نے مونچھوں والوں کو ایس ایچ او لگا دیا۔ کون فیصلے کرتا ہے؟ اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ حیدرآباد کا جو ہے وہ ماتلی کے ڈی ایس پی ایس ڈی پی او ابرار آوان، جو کہ سابقہ آئی جی مشتاق مہر کے لاڈلے پی ایس او یعنی کہ عدنان رفیق صدیقی کو آؤٹ آف ٹرن جو ہے وہ پرموٹ کرنے کی کوشش کر دے جب وہ پرنسپل تھے ایک ٹریننگ اسکول کے حیدرآباد کے، تو وہاں ان کا داؤ نہیں چل سکا، تو وہاں سے ان کو تبدیل کر کے پھر لگا دیا تھا یہاں پر اسی ماتلی کے ایس ڈی پی او لگا دیا تھا۔ آج انہیں وہاں سے بھی کک پڑی، انہیں وہاں سے نکال دیا گیا، اور ان کی جگہ پر جو ہے ماجدہ آلوپوٹو کوئی خاتون اے ایس پی ہیں، ان کی پوسٹنگ کر دی گئی، یہ ایز اے ایس ڈی پی او کے حصے سے، اور خود جو ان کے جو ہے ابرار آوان کو جو ہے ڈی ایس پی بدین کمپلینٹ سیل تعینات کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ اجازت چاہوں، پھر میں یہ کہوں گا کہ ملک جو ہے وہ اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور جب ملک حالت جنگ میں ہو تو اس وقت جو ہے عوام کو جو ہے وہ اپنی افواج کے پشت پر کھڑے ہونے کی ویسے تو ہمیشہ ہی ضرورت ہے، لیکن ایسی صورت میں جو ہے وہ اس طرح کے افواہوں کا حصہ نہ بنے جو کہ افواج کے خلاف جو ہے دشمن پھیلاتے ہیں، سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا کہیں پر بھی جو ہو، اس قسم کے عناصر جو کہ اپنے ہی افواج پر تنقید کرتے ہیں، ان کا منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس قسم کے جو پبلسٹی ہے یا اس قسم کے جو پروپیگنڈے ہیں، یہ دراصل دشمنوں کے عزائم کو جو ہے وہ بڑھاوا دینے کا باعث بنتے ہیں، اور اس سے ملک کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پاکستان کی سلامتی یا پاکستان کی جو ضامن ہے ہماری پاک افواج ہے، اور پاک افواج کے پشت پر جو ہے محب الوطن پاکستانیوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، یہی وقت اور حالات کا تقاضا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔